رینجرز والوں نے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رینجرز والوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ رینجرز والوں نے وہ پکڑ لیا اسے، وہ نیچے گرا رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ نیچے گرا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ حسن خالد آپ سے مخاطب ہے، اور اس میں آج کی جو اس ویڈیو میں یہ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، واصف ناگی صاحب۔ ان سے آج ہم جانیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ کا ایک پورا ایک پروسیس ہم نے دیکھا 24 نومبر سے 27 نومبر کی رات تک، اس کا نقصان کس کو زیادہ ہوا اور اس کا فائدہ کس کو زیادہ ہوا۔ بشرا بی بی نے جو ضد کی، بشرا بی بی کا اس وقت جو آگے وے فارورڈ ہے وہ کیا ہوگا، کہ بشرا بی بی نے اس پورے پروسیس میں اپنی جو ایک لیڈرشپ دکھانے کے چکر میں پوری پی ٹی آئی کو مروا دیا، اور آخر میں یہ بھی بات کریں گے کیا عمران خان کی رہائی کے جو چانسز ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور کیا جو ملٹری کورٹ کا جو کیس ہے فیض حمید اور عمران خان کا، کیا وہ کھلنے جا رہا ہے۔ ناگی صاحب، یہ جو پروٹیسٹ پورا ایک ہوا ہے 24 نومبر سے 26 نومبر تک، 27 نومبر تک، بشرا بی بی نے اس کو لیڈ کیا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جی اب کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن 26 نومبر کی رات 10 بجے جو کریک ڈاؤن کیا ہے اسٹیٹ نے، اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے کوئی ایسی سالڈ پلاننگ نہیں کی تھی اور کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، مطلب جذباتی انداز میں کوئی فیصلہ کیا اور چل پڑے، اور ان کو اس احتجاج کے دور رس نتائج کو پہلے اس پر کام کرنا چاہیے تھا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور اور جو بشرا بی بی ہے انہوں نے صرف جذبات میں آ کے باتیں کی اور جذباتی انداز میں لے کے چلے۔ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ جذبات پر نہیں چلتی، وہ ٹھوس منصوبہ بندی کے تحت چلتی ہیں۔ دوسرا، اس کے لیے آپ کو پہلے سے ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو سارے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کہہ لیں یا اس کے آنے والے تمام حالات کو دیکھتا ہے اور پھر طے کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید ان کی اسیسمنٹ غلط ہوگی، ان کا خیال تھا کہ جو جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں ان کو اس میں ان کو کامیابی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ریاست ہے، ریاست کے ساتھ ٹکر لینا ویسے بھی اتنا مناسب نہیں ہوتا، اور ریاست کے معاملات میں اتنی دخل اندازی کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ جب ان کو ایک انہوں نے جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ سنجرانی میں جا کے وہ احتجاج کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو، میری ذاتی رائے میں، ان کو وہاں جانا چاہیے تھا اور وہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور پھر دیکھتے کہ کیا حالات ہوتے، اور شاید اگر وہاں بیٹھے رہتے کافی دیر تک تو شاید کوئی صورتحال بہتر ثابت ہوتی۔ یہ جو فیصلہ ان کا تھا ضد والا، انا والا، بشرا بی بی کا، اس سے پارٹی کو نقصان ہوا، ورکرز بدل ہوئے، کارکنوں نے قربانیاں دی، کچھ کارکن شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، ریاست کے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے، پولیس کے لوگ، رینجرز کے لوگ زخمی ہوئے۔ تو یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انا اور ضد تھی۔ اور شاید دوسری بات ہے کہ بشرا بی بی کا سیاسی کیریئر تو کوئی نہیں نا، وہ تو ایک عمران خان کی بیوی کی حیثیت سے پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں۔ اگر ان کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھی جائے تو نہ وہ کبھی سیاست میں اس طرح کی ان کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں، نہ وہ کوئی کبھی ایم پی رہی ہیں، نہ ایم این اے رہی ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے، نہ کبھی منسٹر رہی ہیں، نہ کبھی انہوں نے کوئی سیاست میں کوئی ایسا رول ادا کیا ہے، کیونکہ وہ باپردہ خاتون ہے، وہ تو کبھی پبلک میں آئی نہیں۔ تو اس لیے ان کا جو ویژن ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح باقی لوگوں کا ہے۔ دیکھیں، آپ کا مقابلہ بڑے مزے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ ہے، جن کا ویژن ہے، جن کے کئی سال کی جن کی ریاضت ہے سیاست میں، کہہ لیں آپ۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بشرا بی بی نے اور گنڈا پور نے
پارٹی کو بہت حد تک نقصان پہنچایا اس طرح کا فیصلہ کر۔ اچھا ناگی صاحب، اس پورے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ نہ پنجاب کی لیڈرشپ سامنے آئی، نہ حماد اظہر سامنے آئے، نہ سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر اور کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ سامنے موجود ہی نہیں تھے، صرف بشریٰ بی بی اور علی امین نظر آ رہے تھے۔ تو یہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے، یہ جو لیڈرشپ کا نہ آنا ہے، اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو؟ پہلی بات ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے وہ لیڈرشپ کے سر پہ چلتی ہے، اگر لیڈرشپ نہ ہو تو تحریک چلتی نہیں۔ کہ ان کے اپنے ایک منسٹر شوکت یوسف زئی نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا کہ لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی ہی نہیں گئی۔ اچھا، اور یہ آج ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب سوچنے کہ وہ جو شوکت یوسف زئی ہے وہ ان کا وزیر بھی رہا ہے اور پی ٹی آئی کا بڑا سرگرم رکن بھی ہے، لیڈر بھی ہے خیبر پختونخوا کا۔ اس نے کہا جی کہ نقصان پہنچا ہے ہم پیپلز پی ٹی آئی کو اس احتجاج کے نتیجے میں۔ تو اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اگر لیڈران سے مشورہ کر کے چلتے اور لیڈران اپنے ساتھ ورکرز کو بھی لے کے چلتے تو یہ تھا۔ ورکر جو تھا، جو میں سمجھتا ہوں، اس صرف عمران خان کے نام پر باہر نکلا ہے اور اس کو کوئی پراپر گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں نا، وہ تو اندر ہے لیڈر جی۔ اب جو باقی جو سیکنڈ کمانڈ تھی، سیکنڈ کمانڈ نے ان کو اس طرح رہنمائی دی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سیکنڈ کمانڈ کا بھاگ جانا یہ ایک بڑا دھچکا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں تو اس مقصد کے لیے پہلے آپ کو بڑی ٹھوس منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت آپ کے بہت سارے مطالبات مان رہی ہے اور مان بھی رہی ہے کہ چلیں جی آپ وہاں جا کے احتجاج کر لیں، اور حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت بیلاروس کا صدر آیا ہوا تھا تو اس موقع پہ احتجاج نہ کریں، تو یہ بات میرا خیال ہے ان کو مان لینی چاہیے تھی۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے جو بھی ہے کہ شاید عمران خان اس پر راضی تھا کہ احتجاج وہاں جا کے کیا جائے، لیکن کیونکہ بشریٰ بی بی کی ایک انا تھی، ضد تھی اور پتہ نہیں کیوں تھی، تو ویسے بھی دیکھا جائے اگر پوری ماضی کا جائزہ لیں، پچھلے جب سے عمران خان پرائم منسٹر بنے تو جتنے فیصلے بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہوئے یا جن فیصلوں میں بشریٰ بی بی اثر انداز ہوئی، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ اس سے تو عمران خان کو بھی نقصان پہنچا، پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچا۔ تو جب ایک خاتون کے غلط فیصلوں سے اتنا نقصان پہنچا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو ساتھ آئندہ اس کے ساتھ مشاورت کی جائے۔ اچھا، اس پورے پروسیس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب کتنی مضبوط ہو چکی ہے؟ حکومت کا ووٹ بینک بھی شاید بہتر ہوا ہے اور حکومت ایک مضبوط سینیریو میں آ گئی ہے، کیونکہ احتجاج تک حکومت کے بارے میں مختلف قیاس رائیاں ہو رہی تھیں، لیکن اب جو ہے حکومت کی پوزیشن اس احتجاج کے بعد کافی مضبوط ہو چکی ہے اور وہ زیادہ بہتر انداز میں چل رہی ہے۔ ناگی صاحب، ایک جو سوال سب سے زیادہ اس وقت کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے جو لوگوں جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، کیا ایسا ہوا ہے؟ کسی بھی احتجاج میں کچھ لوگوں کا مرنا اور زخمی ہونا قدرتی امر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہاں، لیکن یہ کہ اعداد و شمار کس کے پاس صحیح ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ دوسرا یہ کہ اگر چلے وہ ڈیل چونک پر آ کے لوگ بیٹھ بھی گئے تو ان کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں ایک نقص یہ بھی ہے کہ جو ہی لوگ پولیس کو یا دیکھتے ہیں اپنا کہنے رینجرز کو یا کسی، تو جذبات میں سے بھڑک جاتے ہیں اور پولیس کو دیکھ کر خاص طور پر بھڑکتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتیں آتی ہے، اگر وہ ڈی چونک پہنچ گئے تو ان کو بیٹھے نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ تقریر کرتے ہیں۔ حالانکہ رات کو میرا آبزرویشن ہے کہ گورنمنٹ بھی شور نہیں تھی کہ آپریشن کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا بیان تھا کہ جی اب ڈی چوک آ گئے ہیں تو اب بیٹھیں۔ یہ تو بیٹھے نہیں وہاں پہ، کیا کرتے؟ تقریریں کرتے، کتنی دیر تقریر کرتے، کتنے لیڈر تھے ان کے، لیکن لیڈرشپ تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی نا۔ بات ہے کہ دو ہی بندے نظر آ رہے تھے، یا گنڈا پور نظر آ رہے تھے یا بشریٰ بی بی تھی، اور کون سا بندہ تھا یہاں پہ؟ عمر ایوب صاحب بھی کوئی دائیں بائیں کبھی نظر آئے تھے کبھی نہیں آتے تھے، ایسے چل رہا تھا۔ تو باقی جو لیڈران تھے وہ تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا خاص کو اس میں۔ جب آپ نے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، اتنے کنٹینر لگا دیے۔ ہاں، ابھی رانا ثناء اللہ کا بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی اتنے کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے۔ اچھا، ہاں، یہ اس کا بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ہاں، اس نے کہا جی اتنے کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اب ان کا اپنا ایک سابق وزیر اور موجودہ مشیر
رانا سنالا کہہ رہا ہے کہ اتنے کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی، اور ظاہر گورنمنٹ نے تسلیم بھی کیا. ابھی چیف منسٹر پنجاب نے بھی کہا کہ رکاوٹیں لگانے سے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی، تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں اس چیز پہ مطلب لوگوں کو ہماری وجہ اس کے لیے میں ان سے ایک طرح کی معذرت اپنا رویہ اس نے کیا. لیکن کہنے کی بات یہ کہ کنٹینر لگے، ہاں راستے کھلے رکھتے، پھر احتجاج دیکھتے کہ کس صورت بیٹھتا اور کتنے لوگ نکلتے. اچھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک نیا کریک ڈاؤن، جیسے 9 مئی کے بعد ایک کریک ڈاؤن آیا، جیو فینسنگ کی گئی اور لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالا گیا، جن کا آج تک ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کریک ڈاؤن اب دوبارہ سے پی ٹی آئی کے اوپر ہوگا؟ ابھی تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کچی صورتحال ہے، تو کلیئر ہی نہیں ہو رہا کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، 2 بندے ان کے جو ہے وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈا پور اور بشرا بیوی اپنے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے، اور جو نیچے لیڈرشپ ہے اس طرح سے کوئی بیان ہی سامنے نہیں آ رہا. تو میرا خیال لیڈرشپ ابھی خود بھی عجیب کشمکش اسٹیٹ کی طرف سے اب کوئی کریک ڈاؤن آتا ہوا دیکھ رہے ہیں جیسے 9 مئی کے بعد؟ نہیں میرا لکھا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، حراست میں لیے گئے ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. اچھا ناگی صاحب، ہم اس میں کافی کچھ دنوں سے ویڈیوز میں یہ بات کرتے آئے ہیں کہ بشرا بی بی کو جو ریلیز کیا گیا، کیا اس کے پیچھے کوئی ڈیل تھی؟ کیا مائنس عمران خان والے فارمولے پر بات ہو رہی ہے اور اس وجہ سے بشرا بی بی کو ریلیز کیا گیا تاکہ وہ پی ٹی آئی کا یہ جو لانگ مارچ تھا اس کی قیادت کریں، اور جس طرح کا فال بیک، جس طرح کا ایک فلاپ شو پی ٹی آئی نے دیا، اور جس طرح سے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو کریک ڈاؤن سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ایک سیف پیسج دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ جی ہم کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں، تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی سازش چل رہی ہے عمران خان کے خلاف؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سازش ہو کہ بشرا کو آگے لانا چاہ رہے ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مائنس عمران خان والے فارمولے پہ کام شاید کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جان پہ جا کے بھاگنے ہی کی ہے، جو سیدھی بات ہے. لیکن ان کو بھی راستہ ایک دینا. لیکن یہ دیکھیں، گوہر صاحب نظر کہیں ہے، بیرسٹر صاحب، حیرت کی بات ہے کہ جو موجودہ سربراہ ہیں، ظاہر موجودہ سربراہ تو وہی نا پارٹی کے، وہ اس سارے ماحول میں یا واقعات میں یا سارے سینیریو میں کی نظر ہی نہیں آ رہے. نہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے، نہ وہ ہمیں کوئی نظر آ رہے ہیں. شروع میں بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں، احتجاج سے 1-2 دن پہلے کافی سرگرم تھے. احتجاج والے دن اور احتجاج کے بعد ان کا پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں پہ. بشرا بی بی کی ضد اور انا، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے. اس طرح علی پور گنڈا پور نے بھی ضد کی، ٹھیک ہے نا. اگر پارٹی کا سربراہ جو ہے عمران خان، ظاہر سربراہ تو وہی ہے نا، اگر وہ اس کو سمجھا رہا ہے بشرا بی بی کو کہ بات مان لو، تو اس کی بات نہ ماننے سے نقصان کس کو ہوا؟ عمران خان کو بھی نقصان ہوا، پارٹی کو بھی نقصان ہوا، ورکر بھی بدل ہوا. ایک امیج جو بن رہا تھا ان کا بنا، وہ متاثر ہوا. ایک پارٹی کا مطلب وہ جو ایک ڈر تھا، یا آپ کہہ لیں کہ پارٹی کا ایک امیج بنا ہوا تھا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو اس سے نقصان کس کو؟ تو اپنی پارٹی کو خود ہی نقصان پہنچایا. تو مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے ایسا ہو. ناگی صاحب، یہ جب یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ملک کو 190 ارب یعنی 190 بلین روپیز کا روزانہ نقصان ہوتا ہے، جبکہ جو آمدنی ہے، جو انکم ہے ڈیلی کی ہماری پاکستان کی، وہ 342 بلین روپیز ہے. پروٹیسٹ کے چکر میں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں، موبائل سروس بند ہو جاتی ہے، اور عوام کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر تو جیسے اکتوبر میں بھی پی ٹی آئی نے ایک پروٹیسٹ کیا اور ستمبر میں بھی کیا، اب نومبر میں کیا، اگر کل کو اگلے ہفتے یا اگلے مہینے پی ٹی آئی پھر سے کہتی ہے کہ جی ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ جو حکومت بار بار اسی طرح سے بند کرتی ہے ساری چیزیں، اس کا نقصان تو الٹا عوام کو چکانا پڑتا ہے. تو یہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، حکومت کو یہ چاہیے کہ اب بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر کے کوئی لاہے عمل مرتب کرے. اس طرح ہر مہینے دیکھیں جتنے عوام کو مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، وہ زیادہ تنگ ہوتے ہیں. جی، جو روز کے ڈیلی ویجز کمانے والے لوگ ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ایسے ہی ان کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اسٹاک تو نیچے جاتا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی تو ہوتی ہے، برا نام آتا ہے. لیکن جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، ٹرانسپورٹ کا جو کاروبار کرتے ہیں، جو منڈیوں میں کاروبار کرتے ہیں، وہ تو سارے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے. کدھر جائیں گے وہ؟ ایک دفعہ احتجاج کرنے، اب دیکھیں جب سے احتجاج شروع ہوا ہے تب سے ابھی تک نارمل حالات نہیں ہو رہے. جی، ٹھیک ہے، لوگ اپنے کاروبار میں ابھی تک اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکتے.
تو یہ تو احتجاج اس طرح کا کوئی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کرنی چاہیے. مطلب ہے کہ 100 راستے ہیں, اس کو نظر بند گھر پہ نظر بند کیا جا سکتا ہے. اگر انہوں نے اس کو عمران کو وہاں سے جیل سے نکال دیں, ان کا جو مطالبہ تقاضا ہے کہ وہ ڈیالہ جیل سے نکالا جائے تو اس کو گھر پہ نظر بند کر دیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ حل نکلے گا بات چیت سے, نہ احتجاج سے نکلے گا, نہ توڑ پھوڑ سے نکلے گا, اور نہ ریاست کے عزت سے نکلے گا, اور نہ پی ڈی کی عزت سے نکلے گا. اچھا, اب آخر میں ناگی صاحب جاننا یہ چاہوں گا کہ اب عمران خان کا وے فارورڈ کیا, اب عمران خان کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کہ کیا اب ان کی جو رہائی کے جو تھوڑے بہت چانسز تھے بھی وہ اب بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں, اور جو ملٹری کورٹ کا ایک کیس ہے فیض حمید کا جس میں عمران خان بھی انوالوڈ ہیں, کیا وہ اب کھلنے جا رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان کوئی ان فیوچر باہر آئے گا, یا اس کو باہر آنے کا کوئی سلسلہ بنے گا. یہ میری ایک ذاتی رائے, اس کا غلط ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی تو فی الحال تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن اگلے 2-4 ماہ میں کیا صورتحال بنتی ہے, اور کیونکہ ہمارے ملک کی سیاست کا سب سے بڑا ہے کہ یہاں تو پل میں ماشا والی بات ہے. ابھی جو آپ دیکھیں جتنے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے بہت سارے تجزیے کیے, وہ سارے کے سارے میرے خیال میں بہت سارے تجزیے غلط ہو گئے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہنا کہ عمران خان باہر آ جائے گا, بہت لوگوں نے کہا جی یہ احتجاج کے بعد باہر آ جائے گا, لیکن یہاں تو احتجاج کے بعد صورتحال ہی بدل گئی. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, علی امین جھنڈا پور نے آج پریس کانفرنس کی, اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے. یہ کس طرح کا دھرنا ہے؟ ان کی پریس کانفرنس آج کی میں نے سنی دیکھی, وہ بڑی جیسے کہتے ہیں کمزور قسم کی پریس کانفرنس تھی, جس میں کوئی بات ہی نہیں تھی. مطلب یہ کہنا کہ جی دھرنا جاری ہے جیسے بغیر لوگوں کے, بس وہ گونگلوں سے مٹی جانے والی بات ہے محاوراتاً انہوں نے کیا ہے, کچھ بھی اس کے اندر نہیں تھا اس پریس کانفرنس کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ ان کی بات چیت میں نہ کوئی وزن تھا نہ کوئی شعور تھا. شکریہ ناگی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے, اور آنے والے شوز میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہی.